شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم قوم عاد کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، پس وہ زمین میں پھیل گئی، اور ان میں سے ایک امت ایسی ہوئی جسے عاد کہا جاتا ہے۔ وہ نہایت طاقتور آدمی تھے، ان کے جسم گویا لوہے سے بنے ہوئے تھے، وہ ہر ایک پر غالب ہو جاتے تھے، اور کوئی ان پر غالب نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کو ہر چیز میں برکت عطا فرمائی تھی۔ بس عاد کے اونٹ اور بکریاں وادی کو بھر دیتے تھے، عاد کے گھوڑے میدان کو بھر دیتے تھے، اور عاد کی اولاد گھروں کو بھر دیتی تھی۔ جب عاد کے اونٹ اور بکریاں چراگاہوں کی طرف نکلتے تو ان کا بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتے تو ان کا بہت خوبصورت منظر ہوتا، اور اسی طرح عاد کی زمین بہت سرسبز اور شاداب زمین تھی، جس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ لیکن قوم عاد نے ان بہت سی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ قوم عاد طوفان کا وہ قصہ بھول گئی جسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا اور ان کے نشانات زمین پر دیکھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا، اور وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ وہ ان سے اپنی حاجتوں کی درخواست کرتے اور انہیں پکارتے اور ان کے نام پر بھی ذبح کرتے، اور وہ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ ان کی عقلیں ان کو بتوں کی پوجا سے نہ روک سکی، اور ان کی عقلیں انہیں راہ راست سے نہ دکھا سکی، کہ وہ دنیا کے معاملے میں عقل مند اور دین کے معاملے میں کن ذہن ہو گئے تھے۔ قوم عاد کی طاقت ان پر اور لوگوں پر وبال بن گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو کون سی چیز انہیں ظلم سے روکتی، اور کون سی چیز انہیں خالص ظلم سے روکتی؟ وہ کیوں لوگوں پر ظلم نہ کرتے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو نہیں دیکھتے تھے؟ وہ حساب و عذاب سے نہیں ڈرتے تھے؟ وہ جنگل کے درندوں کی طرح تھے کہ ان میں سے کوئی چھوٹے پر ظلم کرتا، اور ان میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا۔ جب وہ غضبناک ہوتے تو بپرے ہوئے ہاتھیوں کی طرح ہو جاتے، جو جسے ملتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ وہ لڑائی کرتے تو کھیتی اور نسلوں کو تباہ کر دیتے تھے، جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اسے تہہ و بالا کر دیتے، اور اس کے باشندوں میں معزز لوگوں کی تذلیل کرتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی طاقت ان پر اور لوگوں پر وبال بن گئی، اور وہ اسی طرح ہر شخص جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کی قوت وبال بن جاتی ہے۔ قوم عاد کے لوگوں کو کھانے پینے اور کھیل تماشے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ ان میں سے بعض پر بلند و بالا محلات اور توسیع مکانات کی تعمیر میں فخر کرتا، اور ان کے اموال پانی، گارے اور پتھر پر ضائع ہو جاتے۔ وہ جو بھی خالی جگہ یا زمین دیکھتے تو ان پر عالیشان محل بنا دیتے۔ وہ ایسے مکانات اور محلات تعمیر کرتے گویا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ وہ ضرورت کے بغیر محلات بناتے، جبکہ لوگوں کو وہ چیز نہ ملتی جسے وہ کھاتے اور پہنتے۔ ان میں سے غریبوں کو گھر نہ ملتا جس میں وہ رہائش کرتے، اور مالداروں کے گھروں میں کوئی رہائشی نہ ہوتا تھا۔ جو کوئی انہیں دیکھتا اور ان کے محلات کو دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا آخرت سے کوئی بلا واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف رسول بھیجنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ عاد کے لوگ اپنی عقلوں کو صرف کھانے پینے، کھیل تماشے اور گھروں کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے۔ ان کی عقلیں بگڑ گئی کیونکہ وہ دین کے معاملے میں اسے استعمال نہ کرتے۔ قوم عاد کے لوگ دنیا کے معاملے میں عقل مند اور دین کے معاملے میں کن ذہن ہو گئے تھے۔ پتھر کی پوجا کرتے تھے اور پتھر کی حقیقت کو نہ سمجھتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی طرف کوئی رسول بھیجے جو انہیں راہ راست دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو، وہ انہیں پہچانتے ہوں اور ان کی گفتگو سمجھتے ہوں۔ تو اسی لحاظ سے حضرت ہود علیہ السلام رسول بنے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کے شریف گھر میں پیدا ہوئے، عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔
حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کو پوجا کرتے ہو اور اس کی ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہے جسے تم نے کل تراشا، تو آج تم اس کی کیسے پوجا کرتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں رزق عطا فرمایا اور مال اولاد، کھیتی اور نسل میں تمہاری برکت عنایت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی قوت بخشی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک یہ کتا جسے تم ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا کتا دیکھا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ دے اور اس کے سوا کسی دوسری آقا کے پاس چلا جائے؟ کیا تم نے کوئی ایسا حیوان دیکھا ہے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتا ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا حیوان دیکھا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہے یا وہ حیوان سے زیادہ عظیم الشان ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے کی مشغولیت میں تھی، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے۔ ان کے دل حضرت ہود علیہ السلام کی گفتگو سے تنگ ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، ہم ان کی گفتگو نہیں سمجھتے۔ تو وہ بعض بولے، بے وقوف یا دیوانہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو ان کی قوم کے شرفاء نے کہا، ہم تمہیں کم عقل میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں دانائی اور نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں کل تک تمہارا بھائی اور تمہارا دوست تھا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، میں تمہیں اس تبلیغ اور دین کے بدلے پر کچھ مال بھی نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اے میری قوم، تمہیں کیا ڈر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ؟ قسم بخدا، تم اپنے مالوں میں سے کوئی چیز کم نہ پاؤ گے جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اے میری قوم، تم میرے پیغام سے کیوں تعجب کرتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک سے کلام نہیں فرماتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف ان میں سے ہی ایک آدمی بھیجتے ہیں کہ وہ ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کریں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا کہ میں تم سے کلام کروں اور تمہیں نصیحت کروں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص کی معرفت نصیحت کی بات آ گئی کہ وہ شخص تمہیں انجام بد سے ڈرائے؟ قوم عاد نے کوئی جواب نہ پایا اور انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کیسے جواب دے، لیکن جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تم پر غضبناک ہو گئے ہیں، تو تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے اور معبودوں کی طرف سے تم پر وبال پڑ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً یہ بت پتھر کے ہیں جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یقیناً یہ بت پتھر کے ہیں جو نہ بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ بت بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے اور کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور یقیناً تم بھی بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے
اور تم میرے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان سے نہیں ڈرتا، سو تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ گات کر لو۔ بے شک میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے کے اندر ہے، اور کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی دانائی ان پر ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی حجت۔ اے ہود، ہم تمہاری نئی بات کی وجہ سے اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑتے، کیا ہم کسی کہنے والے کی بات سن کر اپنے معبودوں کو پوجنا چھوڑ دیں گے جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اے ہود، تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے اور ان سے نہیں ڈرتے، ہم بھی تمہارے معبود کو نہیں مانتے اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ ہم تمہیں ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ تم عذاب کا تذکرہ کرتے ہو، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ اے ہود علیہ السلام، وہ عذاب کب آئے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو محض اور صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی جرأت پر تعجب فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کیا۔ بہت عرصے تک قوم عاد پر بارش نہ ہوئی۔ قوم عاد ہر دن بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ ان کی طرف آ رہا ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور چلا کر بولے کہ یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ ان میں سے بعض نے بعض کو پکارا اور کہا، بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب بالیقین آ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، زوردار ہوا چلی۔ لوگوں نے اس جیسی ہوا پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور لوگوں نے اس جیسی ہوا کے بارے میں کبھی نہ سنا۔ ایسی ہوا چلی جو درختوں کو ایسی ہوا چلی جو درختوں کو جڑ سے اکاڑ رہی تھی، اور گھروں کو گرا رہی تھی، جانوروں کو اٹھا رہی تھی، اور انہیں دور دراز جگہوں پر پھینکے، اور کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی جرأت پر فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کیا۔ بہت عرصے تک قوم عاد پر بارش نہ ہوئی۔ قوم عاد ہر دن بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف تھے تو انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ ان کی طرف آ رہا ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور چلا کر بولے کہ یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ خوشی سے ناچنے لگے۔ ان میں سے بعض نے بعض کو پکارا اور کہا، بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب بالیقین آ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، زوردار ہوا چلی۔ لوگوں نے اس جیسی ہوا پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور لوگوں نے اس جیسی ہوا کے بارے میں کبھی نہ سنا۔ ایسی ہوا چلی جو درختوں کو ایسی ہوا چلی جو درختوں کو جڑ اکاڑ رہی تھی، اور گھروں کو گرا رہی تھی، جانوروں کو اٹھا رہی تھی، اور انہیں دور دراز جگہوں پر پھینک رہی تھی۔ بیابانوں کی ریت اڑی اور دنیا تاریک ہو گئی، بس انسان کو کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کے دروازے بند کر دیے۔ بچے ماؤں سے چمٹ گئے، لوگ دیواروں سے چمٹ گئے، اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ بچے رو رہے تھے، خواتین چیخ رہی تھیں، اور مرد دعا کر رہے تھے اور فریاد طلب کر رہے تھے،
اور گویا کہنے والا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دن رہا۔ جب قوم مر گئی اور پس وہ کھجور کے درختوں کی مانند ہو گئے، زمین پر پڑے گرے ہوں۔ نہایت عجیب و غریب مانوس منظر تھا۔ لوگ مردہ ہیں اور رندے انہیں کھا رہے ہیں۔ سارے گھر ویران پڑے ہیں اور ان میں الو رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ایماندار لوگوں نے اپنے ایمان کی بدولت نجات پائی۔ قوم عاد اپنے کفر اور اپنی دیدہ دانستہ مخالفت کی بنا پر ہلاک ہو گئی۔ خبردار، عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خبردار، حضرت علیہ السلام کی قوم عاد رحمت سے دور ہو گئی۔ معزز دوستو، آج کا واقعی تک تھا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔